اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے، آنکھوں کو بصیرت دے اور ہماری زبانوں سے وہ بات نکلوا جس میں تیرے دین کا بول بالا ہو، حق کی فتح ہو اور ظلم و فریب کا پردہ چاک ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین مکرم، آج ہم ایک ایسے معاہدے کی پرتیں کھولنے جا رہے ہیں جو ظاہری طور پر امن کا پیغام تھا، مگر باطن میں ایک ایسا خنجر تھا جو امت مسلمہ کے پشت میں بے آواز پیوست کیا گیا۔ ابراہیم اکورڈ، یہ نام سنتے ہی شاید ابراہیمی مذاہب کا اطاعت لگے، مگر جب ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو حقیقت کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ سامعین، یہ صرف سفارتی تعلقات کی بحالی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک فکری عملہ تھا اور ایک معاشی جال اور ایک ایسا داردار معاہدہ جس کا ہدف تھا قبلہ اول۔ تو آئیں تاریخ، سیاست، عقیدہ اور غیرت کے ان پہلوں کو کھولتے ہیں جنہیں اکثر میڈیا سوار کر پیش کرتا ہے، مگر ہم آپ کو دکھائیں گے اصل چہرہ۔ سامعین مکرم، چلتے ہیں اس سوال کی جانب کہ ابراہیم اکورڈ کیا ہے۔ 13 اگست 2020 کا دن متحدہ عرب امارات، اسرائیل اور بعد ازاں بحرین، مراکش اور سوڈان بھی شامل ہوئے۔ امریکہ کی سرپرستی میں ایک ایسا معاہدہ کیا گیا جسے تاریخی امن کا نام دیا گیا۔ اسے ابراہیم اکورڈ کہا گیا تاکہ تینوں ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کو جوڑنے کا تاثر دیا جا سکے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی تینوں مذاہب کا اطاعت تھا یا ایک امت کا سودا؟ سامعین مکرم، اس معاہدے کا تاریخی پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا اور فلسطینیوں کو بے دخل کیا گیا۔ 1960 میں مسجد اقصی پر قبضہ ہوا۔ 1979 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا۔ 1993 میں اوسلو معاہدہ اور اب 2020 میں ابراہیم اکورڈ۔ یہ سب ایک تدریجی عمل تھا، پہلے زمین چھینی گئی، پھر عزت اور اب ضمیر۔ سامعین مکرم، اس معاہدے کی بنیادی مقاصد یہ ہیں کہ اسرائیل کی علاقائی اور قانونی حیثیت کو تسلیم کروانا، فلسطین کاز کو کمزور کرنا، ایران کو شیطانی طور پر مرکزی خطرہ بنا کر اسرائیل کو دوست بنانا، عرب دنیا کو نارملائزیشن کے جال میں جکڑنا۔ سامعین مکرم، اس معاہدے کے نتائج یہ ہوں گے کہ اسرائیل کے لیے ہر جگہ جانے کے راستے کھلیں گے، عرب سرمایہ اسرائیلی مارکیٹ میں جائے گا، فلسطینی عوام مزید تنہائی کا شکار ہوگی اور قبلہ اول کو مکمل تنہائی کی طرف دھکیلا جائے گا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ امت نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ سامعین مکرم، قرآن پاک ہمیں کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ تو کیا اب ہم اسرائیل جیسے ظالموں کو دوست مان کر انہی میں سے نہیں ہوں گے؟ سامعین مکرم، بیت المقدس کے وارث اب فلسطینی نہیں بلکہ امریکی میز پر بیٹھے ہوئے شہزادے ہیں۔ کشمیر ہو یا غزہ، تیل کی سیاست نے سب کے ضمیر کو سلا دیا ہے۔ امت مسلمہ ایک جسم کی مانت تھی، مگر اب وہ جسم سن ہو چکا ہے۔ سامعین مکرم، غیرت ایمان کا حصہ ہے، سیاسی شعور دین سے جدا نہیں ہوتا۔ قبلہ اول کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ مسلمانوں کو فریب سے بیدار ہونا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ابراہیم اکورڈ کے نام پر ہمارے قبلے، عقیدے اور غیرت سب کا سودا ہوا ہے۔ اے نوجوانوں، تم وہ نسل ہو جو سوشل میڈیا پر چند سیکنڈ میں انقلاب لا سکتی ہو۔ تم وہ قوم ہو جب جاگتی ہے تو فرعون کانپتے ہیں۔ تمہاری آواز امت کی تلوار بن سکتی ہے اگر تم بیدار ہو جاؤ۔ اے امت مسلمہ، اپنے اندر شعور پیدا کرو، فلسطین اور قبلہ اول کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، معاشی اور فکری بائیکاٹ کرو، میڈیا، تعلیم اور سیاست میں اسلامی بیداری لاؤ۔ سامعین مکرم، ابراہیم اکورڈ یہ ایک معاہدہ، ایک عالمی سازش تھی جس نے خون کے سمندر پر ایک مصنوعی پل بنایا، لیکن پل چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو، اگر وہ ظالم کے قدموں سے تعمیر ہوا ہو تو تاریخ اسے نفرت کی یادگار ہی لکھتی ہے۔ سامعین مکرم، یہ ویڈیو صرف ایک تجزیہ نہیں بلکہ ایک صدا ہے، ضمیر کے کانوں میں گونجتی ہوئی صدا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے موضوعات، ایسے حقائق اور ایسی جاگتی آوازیں امت تک مسلسل پہنچتی رہیں تو کشمیر ٹی وی 008 کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیں اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہر سوئے ہوئے ضمیر کو یہ جھنجھوڑ دے۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ اللہ آپ کا، ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔